3600 BC مصر میں ایک طاقتور میوٹنٹ لارڈ انسلانور جو کہ گوڈ اپوکلپس کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ ایک اہرام میں اپنا جسم بدل رہا ہوتا ہے اس میوٹنٹ کے ساتھ جو کہ خود کو ہیل کر سکتا ہے، مگر کچھ لوگ وہاں بغاوت کر جاتے ہیں اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور اہرام ٹوٹنے لگتا ہے۔ اپوکلپس ابھی بھی اپنا جسم بدل رہا ہوتا ہے مگر ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے تو اس کی ایک ساتھی مرتے مرتے اپوکلپس کو بچا لیتی ہے۔ اس کے بعد 1983 کا زمانہ دکھایا گیا ہے اوہایو میں، جہاں استانی اسکول کے اندر میوٹنٹس کے بارے میں پڑھا رہی ہوتی ہے تو اسکاٹ کہتا ہے کہ اس کو باتھ روم جانا ہے، اس کی آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے۔ اس کا پیچھا اس کی کلاس کا لڑکا کرتا ہے اس کو مارنے کے لیے اور وہ اسکاٹ کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹاتا ہے کہ اسکاٹ اپنی آنکھیں کھول دیتا ہے اور وہاں سے لیزر نکلتی ہے اور ہر چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ مشرقی برلن میں ریون آتی ہے، ایک اندرون زمین ہونے والے میچ جو کہ میوٹنٹس کے درمیان ہوتا ہے وہاں پر، اور وہاں سے کرٹ ویگنر کو بچاتی ہے۔ اور پھر کمیونسٹ پولینڈ دکھایا جاتا ہے جہاں ایرک ایک فیکٹری میں کام کرنے والا مزدور ہوتا ہے جس کی اب بیوی اور ایک بیٹی بھی ہوتی ہے۔ زلزلہ آنے کی وجہ سے اس کا ایک ساتھی مرنے والا ہوتا ہے، مشین اس پر گرنے لگتی ہے مگر ایرک اس کو بچا لیتا ہے تو باقی ساتھی ایرک کے خلاف ہو جاتے ہیں اور وہ جا کر پولیس کو بتا دیتے ہیں۔ وہ اپنے گھر سے بھاگنے والا ہوتا ہے مگر پولیس آ جاتی ہے اور وہ ایرک اور کی بیوی اور بچی کو غلطی سے مار دیتی ہے تو ایرک غضب میں آ کر ان سب پولیس والوں کو مار دیتا ہے۔ اسی دوران ایلیکس سمر اپنے بھائی اسکاٹ کو ایگزیویئر ہائی لے کر آتا ہے اور وہاں اس کی ملاقات جین گرے سے ہوتی ہے۔ پروفیسر چارلز اور ہینک اسکاٹ کو اپنی پاورز کنٹرول کرنا سکھا رہے ہوتے ہیں مگر وہ ایک درخت کو توڑ دیتا ہے۔ مصر میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک CIA ایجنٹ موئرا میٹائیگر جو کہ اپوکلپس کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، وہ اس اہرام میں پہنچ جاتی ہے جہاں اپوکلپس دفن ہوتا ہے اور نہ جانے انجانے میں اس کی وجہ سے دھوپ پڑتی ہے اہرام کے اوپر اور وہ چمک اٹھتا ہے اور اس کے اندر موجودہ اپوکلپس بھی جاگ اٹھتا ہے۔ وہ اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے اور وہاں سے آزاد ہو جاتا ہے مگر وہاں پر ہر چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ ایکس مینشن میں رات کو جین کی چیخیں سن کر چارلز اس کے کمرے میں آتا ہے اور اس کا خواب دیکھتا ہے اور وہ جین کو اٹھاتا ہے اور جین کہتی ہے کہ اس نے دنیا کا اختتام دیکھا ہے، مگر چارلز اس کو کسی نہ کسی طرح مناتا ہے کہ وہ اس کا وہم ہے۔ وہ اس کے بعد سیریبرو میں جاتا ہے اور موئرا کو وہاں پر دیکھتا ہے اور ہینک سے کہتا ہے کہ ان کو موئرا سے ملنا چاہیے۔ مصر میں دکھاتے ہیں کہ کچھ لوگ اسٹورم کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں مگر اپوکلپس وہاں آ کر اس کو بچا لیتا ہے اور ان سب کو مار دیتا ہے۔ اسٹورم اپوکلپس کو اپنے گھر لے جاتی ہے اور وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے سارا علم حاصل کر لیتا ہے، ہر زبان، ہر تاریخ اور ہر چیز، اور وہ اسٹورم کو کچھ زیادہ پاورز دیتا ہے۔ چارلز اور ایلیکس موئرا سے ملنے آتے ہیں اور وہ ان کو اپوکلپس کے بارے میں بتاتی ہے کہ جب بھی وہ مرنے والا ہوتا ہے تو وہ اپنا جسم کسی طاقتور میوٹنٹ سے تبدیل کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے 4 ہارسمین بھی بناتا ہے جو کہ اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کا جسم تبدیل کرنے میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ ریون کرٹ کو کیلیبین کے پاس لے کر آتی ہے تاکہ وہ اس کو امریکہ بھیج سکے۔ ہینک اسکاٹ کو ایک چشمہ دیتا ہے جس سے وہ اپنی آنکھیں کھول سکتا ہے بغیر آنکھوں سے لیزر نکالے۔ اس کی اور جین کی وہاں پر دوستی ہو جاتی ہے۔ اپوکلپس بھی کیلیبین کے پاس آتا ہے اور اس کا باڈی گارڈ جو کہ سائیکلوڈ ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ مل جاتی ہے اور وہ اس کو بھی طاقت دے دیتا ہے اور اس طرح اپنا دوسرا ہارسمین بنا لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ اینجل کے پاس آتا ہے اور اس کو بھی مناتا ہے اور اس کو زیادہ طاقت دیتا ہے اور وہ اپنے 3 ہارسمین بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایرک اپنی فیکٹری واپس آتا ہے اور غضب میں ان سب کو مارنے لگتا ہے تو اتنی دیر میں اپوکلپس ادھر آ جاتا ہے اور وہ ان سب کو مار دیتا ہے۔ وہ ایرک کو ایک جگہ پر لے جاتا ہے جہاں اس کی ماضی کی تلخ یادیں ہوتی ہیں اور وہاں پر وہ ایرک کو اور طاقت دے کر اپنا 4تھا ہارسمین بھی بنا لیتا ہے۔
چارلز موئرا کو لے کر ہینک سے ملوانے آتا ہے تو وہاں پر وہ ریون سے ملتا ہے اور ریون اس کو ایرک کے بارے میں بتاتی ہے۔ وہ سیریبرو کی مدد سے ایرک سے ملاقات کرتا ہے اور اس کی بیوی اور بچے کا افسوس کر رہا ہوتا ہے کہ اپوکلپس ایرک کو کسی سے بات کرتے دیکھتا ہے تو وہ چارلز کے دماغ میں گھس کر جین کو آنے والا خواب جو کہ اصل میں حقیقت ہے وہ دوبارہ دکھاتا ہے اور اس کے ذریعے سیریبرو پر قابو پا کر دنیا میں ہر ملک کا میزائل لانچ کر دیتا ہے خلا میں۔ وہ چارلز کی پاور سے بہت متاثر ہوتا ہے۔ چارلز کے کہنے پر ہینک سیریبرو کو توڑ دیتا ہے اور چارلز بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اپوکلپس اپنے 4 ہارس مین کے ساتھ ایکس مینشن آتا ہے اور چارلز کو لے کر جا ہی رہا ہوتا ہے کہ ایلیکس اس کو مارنے لگتا ہے اپنی طاقت سے، مگر پیچھے سلنڈر ہوتا ہے اور آگ لگنے سے وہ پھٹ جاتا ہے۔ اتنی ہی دیر میں دکھایا جاتا ہے کہ پیٹرو میکسیموف جس کے پاس تیز رفتار ہوتی ہے وہ ایکس مینشن آتا ہے، مگر آگ لگا دیکھ کر وہ سب کو بچا لیتا ہے۔ سب لوگ وہاں پر مسٹیک کو دیکھتے ہیں تو ہینک اس کو کہتا ہے کہ ان کو اس وقت مسٹیک کی ضرورت ہے، مگر وہ نہیں مانتی اور اپنے انسانی روپ میں بدل جاتی ہے۔ اسکاٹ، جین اور کرٹ کہیں گھومنے گئے ہوتے ہیں تو وہ واپس آتے ہیں اور اسکاٹ اپنے بھائی کے بارے میں پوچھتا ہے، مگر ہینک اس کو بتاتا ہے کہ سلنڈر کے بہت قریب تھا ایلیکس، اسی لیے اب وہ مر چکا ہے۔ اتنی دیر میں ادھر ہیلی کاپٹر آتا ہے جس میں اسٹرائکر ہوتا ہے اور وہ ہینک، موئرا، پیٹرو اور ریون کو اٹھا کر لے جاتا ہے۔ کرٹ، جین اور اسکاٹ کو بھی ہیلی کاپٹر کے اندر ٹرانسپورٹ کر دیتا ہے۔ وہ لوگ اسٹرائکر کو کہتے ہیں کہ ان کو وہاں سے جانے دے تاکہ وہ چارلز کو ڈھونڈ سکیں۔ پیٹرو ریون کو بتاتا ہے کہ میگنیٹو اس کا باپ ہے۔ اتنی دیر میں چارلز کی آواز ان کے کانوں میں گونجتی ہے جو کہ اپوکلپس کی مدد سے ساری دنیا سے خطاب کر رہا ہوتا ہے، جہاں وہ اپوکلپس کی بڑائی بیان کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ہر انسان کو مار دے گا۔ مگر وہ جین کو ایک سیکرٹ میسج بھیجتا ہے کیونکہ وہ ٹیلی پیتھک ہوتی ہے جس میں وہ اس کو اپنا پتہ بتاتا ہے۔ جین لوگن کو آزاد کرواتی ہے اور لوگن پر سیکیورٹی گارڈز حملہ کرتے ہیں، مگر وہ ان سب کو مار دیتا ہے اور جین اس کے دماغ میں گھس کر اس کو شانت کرتی ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر کرٹ اور اسکاٹ باقیوں کو آزاد کرواتے ہیں۔ اپوکلپس ایرک کو ایک اس کا ہیلمٹ واپس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس دنیا میں جتنے ہیں ان سب کو مار ڈالیں اور جو بچ جائے یعنی کہ وہ بہتر لوگ ہیں۔ ایکس مین چارلز کو بچانے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں اور اپوکلپس چارلز کے ساتھ اپنا جسم تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے اور جین اس کے خیالات پڑھ کر ان سب کو اس کے بارے میں آگاہ کرتی ہے۔ وہ لوگ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور ریون ایرک کو سمجھانے لگتی ہے اور باقی ایکس مین کا سامنا ہارس مین کے ساتھ ہوتا ہے اور اپوکلپس اپنا جسم تبدیل کر ہی رہا ہوتا ہے کہ اسی دوران چارلز کے بال اتر جاتے ہیں اور کرٹ آ کر چارلز کو ٹرانسپورٹ کر دیتا ہے۔ پیٹرو اپوکلپس کو مار رہا ہوتا ہے مگر وہ اس کو پکڑ کر سائیکلوٹ کو کہتا ہے مارنے کے لیے، مگر سائیکلوٹ اپوکلپس کو مارتی ہے کیونکہ اصل میں وہ مسٹیک ہوتی ہے اس کے روپ میں۔ چارلز اپوکلپس کے دماغ میں آتا ہے اس کو مارنے کے لیے، مگر حقیقت میں اپوکلپس طاقتور ہوتا ہے اور وہ چارلز کو مارنے لگتا ہے اور حقیقت میں بھی دکھایا جاتا ہے کہ وہ چارلز کو مارنے آ رہا ہوتا ہے، مگر ایرک اس کو روکتا ہے اور وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ چارلز اپوکلپس کو کہتا ہے کہ وہ تنہا ہے اور جین سے مدد مانگتا ہے۔ جین اس کے دماغ میں آتی ہے اور وہ اپوکلپس کو مارنا شروع کرتی ہے اپنی پوری قوت کا استعمال کر کر جو چارلز اس کو کہتا ہے، اور وہ اصل میں بھی اس کو مارنے کی کوشش کرتی ہے۔ جین دماغی اپوکلپس کو ختم کر دیتی ہے اور وہ حقیقت والے اپوکلپس کو اسکاٹ، ایرک اور اسٹارم کی مدد سے ختم کر دیتے ہیں۔ دوستوں، اس مووی کے اختتام میں دکھایا جاتا ہے کہ جین اور ایرک دونوں آپس میں مل کر واپس ایگزیویئر ہائی اسکول بنا رہے ہوتے ہیں اور اینڈ پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ریون ایکس مین کو ٹرین کرتی دکھائی دے رہی ہوتی ہے۔ اس مووی کو لائک اور کامنٹ کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔